گزارش سر یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ہے ایکسٹرنل پریشر وہ آ رہا ہے اور وہ مزید بھی ہوگا بھی، بٹ جو انٹرنلی پریشر انہوں نے تحریک انصاف نے بنانا ہے آف مارچنگ ٹورڈز اسلام آباد، وہ آپ کے خیال میں وہی اگین بیئر منیمم کہاں پہ آئے گا تو کچھ بات بنے گی؟ جو کسی بھی جلسے کا یا کسی بھی احتجاج میں شامل لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ مطالبہ کتنا بڑا ہے اور سامنے کون ہے. تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سامنے ایک سادہ حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. تو وہ جب آسمانی قوتیں بھی کسی حکومت کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو طاقت کا یعنی عوامی طاقت کا زیادہ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو جو کام 2000 سے آپ کو یاد ہے چلا لیا تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ وہ ایک جلسہ سندھ سے لے کے چلے تھے، ان کے ساتھ جتنی گاڑیاں تھیں تھوڑی بہت مقامی طور پر اضافہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اسلام آباد آگے چل پڑتے تھے اور اسلام آباد تک پہنچے جب تو بہت چھوٹا سا وہ ان کا وہ تاریخی مارچ تھا. میں نے کراچی ٹو اسلام آباد کور کیا اور آپ نے کور کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے اس چھوٹے سے مارچ کے ذریعے یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ایک عوامی تحریک ہے جس کا نتیجہ یہ عدم اعتماد ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان ایک احتجاج لے کے آئے تھے اور وہ انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا 2019 میں. اور وہ جو دھرنا تھا وہ مولانا کے معتقدین پر مشتمل تھا. وہاں پہ 7-8 دن بیٹھے رہے اور اس دھرنے میں لوگوں کی تعداد کافی تھی، اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی 2022 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مارچ میں تھی. لیکن اس دھرنے نے لوگوں کی تعداد نے اور اس سے زیادہ لوگوں کے بیٹھ جانے نے اپنا کام دکھایا اور جناب نواز شریف اس کے بعد ان کے راستے آسان ہوئے اور وہ پھر باہر تشریف لے گئے. کچھ ایشورنسز کے بعد ختم کچھ کیا ایشورنسز کے بعد وہ انہوں نے ختم کیا جانے سے. جی اب یہاں پر بھی جب پی ٹی آئی کا احتجاج ہے تو اس کو بھی دو پیمانوں پہ دیکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اس کا مخالف کون ہے. اس کا مخالف صرف حکومت نہیں ہے بلکہ حکومت کے بہت سارے نظر نہ آنے والے ہمدرد بھی ہیں. ایک تو وہ معاملہ ہے گویا طاقت جو ہے کئی چند بڑھ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنی روایت کے مطابق کوئی دھرنا دے گی یا ایک جلسہ ہوگا، پہنچنے کی کوشش ہوگی، پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، تصویریں بنیں گی اور شام تک احتجاج ختم ہو جائے گا. تو دھرنے کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزیں مختلف. دیکھیں ان دونوں میں سے کسی چیز کا کوئی حتمی اعلان تادم گفتگو نہیں ہوا. جب حتمی اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ابھی تک سینے سے لگا کے، کوئی پتہ ایسا ہے جو بالکل سینے سے لگا کر رکھا گیا ہے. بالکل ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی چھپا کے رکھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں لیکن پلاننگ اس سے زیادہ ہے. جی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پلاننگ اس سے زیادہ ہے. سر سب کا انحصار ہے نمبر پہ. جی تو اب نمبر طے کرے گا. اگر نمبر بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں، اور نمبر اگر کم رہتا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں تو اس سے فرق نہیں پڑنے والا. تو اگر اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بڑا نمبر دھرنے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ پورا دن 24 تاریخ کو یا 24 تاریخ سے پہلے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو روکنے کا، پکڑ دھکڑ کا. تو اس کے اثرات بھی آپ سیاست پہ دیکھیں گے. تحریک انصاف کا احتجاج بہر صورت کامیاب ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو بیرونی ملک ہونے والی ڈیولپمنٹ سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس مارچ کو روکنے کی سپیس وہ کچھ کم ہے. یعنی آپ کوئی انتہائی اقدام نہیں کر سکتے. آپ جو بھی اقدامات کریں گے وہ بہت محدود سے پیمانے پہ کریں گے. پکڑ دھکڑ پہلے چھپ چھپا کے کر لی، لیکن مار پیٹ کرنا یا اس طرح کی کوئی انتہائی حد پر چلے جانا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مشکل ہو گیا ہے. آؤٹ سائڈ پریشر اس ایگزیکٹ معاملے کو لے کر بھی یہ بڑا آپ کا آئیڈیل پرسپیکٹو ہے باعث صاحب. مثلاً کون سا؟ یہی کہ اب ملک کے لیے مشکل ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو دے آر اپ ٹو ڈیل ود اٹ ود فرم ہینڈس. نہیں فرم ہینڈس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا دفعہ 144 بھی لگ گئی، پولیس والوں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی، آس پاس کی جیلیں آپ نے خالی کروا لیں، رینجز وغیرہ کی بھی انتظام کر دیا.
تو یہ تو چاہ رہے ہیں، اصل میں ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مارچ آ نہ سکے، جیسے پہلے بھی کوشش کی. ہوتا ان سے یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اپنی پکڑ دھکڑ یا ان کی انٹرونشن اس دھرنے کو، اس جلسے کو، اس احتجاج کو آلریڈی لائم لائٹ میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یعنی ان کی ال انٹینشن جو ہے یا ال پلاننگ جو ہے. پی ٹی آئی کا اس سے پہلے گنڈا پورسا والا بھی اور دیگر معاملات بھی آپ دیکھ لیں، اس میں 50% رول گورنمنٹ کے ان ایکشنز کا ہے جو ان کو کرب کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ دیکھیں دھرنا احتجاج تو ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا، یہ حکومت تو نہیں سن ہٹے لیں گی نا، پیچھے. دھرنا احتجاج تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں جب وہ نشر ہوتے ہیں کہ پکڑ دکڑ کر لی، اتنے بندے گرفتار کر لی، 144 لگ گئی، تو اس سے وہ آلریڈی لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں. دس ول گیو فیول ٹو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہینڈلز اکراس دی گلوب کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے.